یہ دہشت گرد ہیں، انہیں زہریلی گیس سے مارو۔ حکومت زاہد المیعاد آنسو گیس جو کہ زہریلی ہے اینٹی ٹیررسٹ اسکاؤٹ کے ذریعے استعمال کر رہی ہے، مقابلے میں اساتذہ اور سرکاری ملازم ہیں جو تنخواہوں میں معمولی اضافہ مانگنے آئے ہیں۔ طاقتور محکموں کی تنخواہیں بڑھا دیں، عیاشیاں جاری ہیں۔ اسلام آباد کے کسی ایک عیاشی کلب کا خرچہ کم کر دیا جائے تو ان کی تنخواہیں بڑھ سکتی ہیں، کسی ایک گولف کورس پر کچھ کم خرچہ کر دیا جائے، چند بڑوں کے پروٹوکول کو تھوڑا گھٹا دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ریاست ان کیڑے مکوڑوں کو ضرور مارے گی۔ کسی نے کہا تھا پڑھو اور حق مانگو، کسی نے کہا تھا خود کو غلام نہ سمجھو اور حق مانگنے آ جاؤ۔ زہریلی گیس سے اور دہشت گردوں کے لیے سنبھالی گولیوں سے یہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حسن اسد علوی کے احکامات کے پیش نظر سیالکوٹ میں پتنگ فروشوں اور پتنگ بازوں کے خلاف خصوصی آپریشن جاری۔ ایس ایچ او تھانہ صدر ملک ندیم منور نے اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ پیشہ ورانہ مہارت اور اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوران گشت اور مخبر کی اطلاع کے مطابق پتنگ فروشی اور پتنگ بازی کے ممنوعہ کھیل میں ملوث کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے ہزاروں پتنگیں برآمد کر لی۔ تھانہ صدر کے علاقہ اکبر آباد رہائشی محمد عدنان ولد انور سے 3000 اور اختر ولد عالم کے قبضے سے 500 پتنگیں، کیمیکل ڈوریں برآمد کی۔ ملزمان پتنگیں اور کیمیکل ڈوریں سیالکوٹ کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرتے تھے۔ ایس ایچ او تھانہ صدر ملک ندیم منور نے بتایا کہ گرفتار ملزمان میں عدنان اور اختر مبینہ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حسن اسد علوی کا کہنا ہے کہ پتنگ فروش اور پتنگ اڑانے والے معاشرے کے قاتل ہیں جو کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں، ان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دادو پی ڈی ایم اے کے مرکزی رہنما مولانا فضل الرحمان کی دادو آمد۔ مولانا فضل الرحمان کی دادو آمد کا سن کر سینکڑوں کارکنان اور شہری شاندار استقبال کیا۔ دادو میں پی ڈی ایم اے کے مرکزی رہنما مولانا فضل الرحمان کی دادو میں آمد کارکنان کی جانب سے انڈس ہائی وے کے قریب جوہی موڑ پر استقبالیہ قائم کیا گیا۔ مولانا کی آمد پر شہریوں اور کارکنان کی جانب سے شاندار استقبال، پھول نچھاور کیے گئے۔ مختصر خطاب میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ناجائز نالائق حکومت سے پوری قوم کا واسطہ ختم ہو گیا، نااہل حکمرانوں کو رسوا ہونا پڑے گا، انشاءاللہ فتح عوام کی ہوگی۔ مزید دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے رجب علی کی اس رپورٹ میں۔ زندہ رہے گا، ہم ایک ناجائز اور نالائق حکومت سے پوری قوم کا واسطہ پکڑنا ہے، انشاءاللہ فتح عوام کی ہوگی اور ناجائز حکمرانوں کو رخصت ہونا پڑے گا۔ متحد رکھیں انشاءاللہ العزیز 26 مارچ پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے روانہ ہوں گے اور آپ بھی انشاءاللہ اس کا حصہ ہوں گے۔ کامیابی ہماری ہوگی، اس کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ مولانا ممدوح صاحب کو انہوں نے باوجود اس بیماری کے آج کے اس استقبالیہ میں شرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کی صلاحیتوں سے اللہ امت کو مستفید فرمائے۔ کیا قانون صرف غریبوں کے لیے ہے، بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ سرکاری زمین سے غریب لوگوں کو اب رہنا بھی مشکل ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق جامشورو کراچی نہر پر گھر اور دکانوں کی انکروچمنٹ ہٹانے کا آپریشن شروع کیا گیا۔ اب کئی برسوں سے بیٹھے ہوئے غریب کے مکانات اب یہ غیر قانونی بن گئے۔ اب پاشی انتظامیہ آپریشن کے لحاظ سے غریبوں کو بے گھر کرتی ہے۔ محکمہ جنگلات کے پاس ہزاروں ایکڑ جاگیردار، ان کی کیا یہ ذاتی زمین ہے؟ غریبوں کے مکانات کو سپریم کورٹ کے حکم میں زیر التوا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عدالت کے اس حکم پر جو غریبوں اور امیروں کے لیے دو قانون بن گیا ہے۔ کرمپور کے رورل ہیلتھ سینٹر ڈاکٹر کا فقدان، آنے والے مریضوں کو پریشانی کا سامنا، ضلع انتظامیہ نے بھی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ کرمپور رورل ہیلتھ سینٹر میں 100 سے زیادہ مریضوں کی او پی ڈی ہونے والی واحد سینٹر ڈاکٹر غائب، مریضوں کو شدید مشکلات، ضلع انتظامیہ نے بھی آنکھوں پر پٹی باندھی۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ صبح سے سینٹر میں ڈاکٹروں کا انتظار کرتے کرتے شام کو مجبوراً واپس جانا پڑتا ہے، مگر کسی کو ہماری لاچاری اور غربت کا کوئی احساس نہیں۔ ڈاکٹر رشوت دے کر سینٹر پر آتا تھا، پر اب وہ بھی بند کر دیا۔ ہم اعلیٰ الحکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان چور ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کر کے کرمپور عوام کو سہولت فراہم کی جائے۔ ڈاکٹر آہن ہتے؟ ڈاکٹر کون ہے؟ چھا تھا چون؟ اللہ چندا ایندا مانا اञا تائیں تव्हां हिते इंतज़ार में वेठा आहियो। पाण
हिते डॉक्टरनि ॾे आयो ॾेखारण पाण खे? पाण मरीज़ आयो या फैमिली आहे? छा था डॉक्टर आहिनि? माना अञा कोन आया आहिनि। खैरपुर नाथनशाह और मेहर समेत जिला दादू में चोरी डकैती लूट मार के खिलाफ खैरपुर नाथनशाह में वकला बरादरी सरापा एहतजाज बन गए, जबकि वकला बरादरी का सदर तालुका बार एडवोकेट शोबान अली मल्लाह की क़यादत में एडवोकेट सैयद लाल शाह, एडवोकेट मोहम्मद शरीफ एहवान, एडवोकेट के डेरू और दीगर वकला बरादरी के हमरा एहतजाजी मुजाहरा किया गया और अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया गया। याद रहे कि कुछ रोज़ कबल थाना मेहर की हदूद में एडवोकेट अमजद सुमरो से डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनी थी, जिसका मुकदमा थाना मेहर में दर्ज किया गया था, जबकि अभी तक चोरों और डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई अमल में न आ सकी। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदा रजब अली की इस रिपोर्ट में। SHO मेहर ते अमन घुर्जे वकीलनि जी चोरियूं वापस कयो, वकीलनि जी चोरियूं वापस कयो, वकीलनि सां इंसाफ करियो, वकीलनि सां इंसाफ करियो। दादू जिले में अमन करायो, दादू जिले में अमन करायो, दादू जिले में अमन करायो, दादू जिले में भत्ताखोरी बंद करो, पुलिस गर्दी बंद करो, दहशत गर्दी बंद करो, दादागिरी बंद करो, पुलिस गर्दी बंद करो, दादू जिले में अमन बहाल करो। दीपालपुर में मिर्जापुर पुल पर आलू के खड़े ट्राले को मुर्गियों से भरे डाले ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में एक शख्स का बाजू जिस्म से अलग हो गया। तमाम जख्मियों को रेस्क्यू करके THQ अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैक्टर, ट्राली और डाले के ड्राइवर मौके से फरार हो गए। रहीम यार खान के नवाही इलाका कौमी शाहराह चौक बहादुरपुर में डकैती की दिलेराना वारदात। 125 मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं ने मुकामी मोबाइल शॉप मालकान 2 हकीकी भाइयों को लूटते हुए फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया और मौके से फरार हो गए। माविया मोबाइल शॉप मालकान सजाद अहमद और जुबैर अहमद दुकान बंद करके मोटरसाइकिल पर घर की तरफ जा रहे थे कि डाकुओं ने घेर लिया और लूटने की कोशिश की। मुजाहमत पर फायरिंग करके सजाद अहमद आराई और जुबैर अहमद आराई को जख्मी कर दिया। फायरिंग की आवाज़ पर अहले इलाका बड़ी तादाद में जाए वकुआ पर पहुंचे। लोगों को आता देखकर डाकू मौके से फरार हो गए। जख्मी भाइयों बिलाल अहमद, खाविंद बख्श वगैरह समेत मुकामी लोगों को पुलिस चौकी बहादुरपुर ने जख्मियों को शेख जैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां सज्जाद अहमद आराई की हालत तशवीशनाक बयान की जा रही है। इसके मुंह और गर्दन में गोलियां लगी, जबकि पुलिस ने इलाका की नाकाबंदी कर ली है। डकैती की दिलेराना वारदात पुलिस चेक पोस्ट से चंद कदम के फासले पर हुई है, जबकि पुलिस जवान भी नाकाबंदी लगाए हुए थे। दूसरी तरफ जिला भर में वारदातों में तशवीशनाक हद तक इजाफे पर मुकामी लोगों ने शदीद एहतजाज करते हुए वारदातों पर कंट्रोल का मुतालबा किया है। मेरा नाम बिलाल अहमद, मेरे भाई का जो चौक बहादुरपुर में डकैती का मसला बना है। ये शॉप बंद करके जा रहे थे, रास्ते में 125 पे 3 लोग आए हैं, उन्होंने रोका और सामान खींचने की कोशिश की है, लेकिन इन्होंने आगे से हाथापाई की, वो 3-4 गोलियां भी मारी हैं उन्होंने। 5 फायर निकाले उन्होंने। एक 2 लगे हैं, एक इनके चेहरे पे लगा है, यहाँ से लग के ना अंदर जा गर्दन के पास खड़ा हो गया, दूसरा जो दूसरे भाई के पाँव पे लगा है, तो अभी इनको हॉस्पिटल ले आए। कोटरी शहर में कोरोना वायरस और कौमी यकजहती वैन का गश्त शुरू। पाकिस्तान पीस कलेक्टिव वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से कोरोना आगाही के मुतल्लिक मोबाइल वैन कोटरी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जामशोरो पहुंची और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल कादिर कबालाई ने इनका इस्तकबाल करते हुए मज़कूरा वैन कोरोना वायरस के हवाले से अवामुन्नास में हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद के हवाले से एक बेहतरीन जरिया साबित होगी। उन्होंने मजीद कहा कि आगाही वैन न सिर्फ कोटरी बल्कि सिंध के दीगर शहरों में भी कोरोना से बचाव के हवाले से आगाही के फरोग का बेहतरीन जरिया साबित होगी। पाकिस्तान पीस कलेक्टिव वजारत इत्तलात और नशरियात के कंसल्टेंट आफ्ताब अली इमरानी ने EDCO2 जामशोरो कोरोना आगाही वैन के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात फराहम की। दूसरी जानिब कोरोना आगाही वैन को कोटरी शहर में जगह जगह गश्त करके अवाम में कोरोना वायरस के मुतल्लिक आगाही दे रही है। वैन के जरिए कोरोना से मुतल्लिक आगाही के फरोग के लिए वैन कोटरी शहर के मुख्तलिफ इलाकों शाहराहों का दौरा किया। वैन पर कोरोना वायरस हकदार तक दुख्तरान पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब की हम
آہنگی اور امن کے بحالی میں نوجوان اور خاندان کے کردار سے متعلق معلوماتی بینرز آویزہ تھے۔ کوٹری کے نوجوان نے اس وزارت اطلاعات و نشریات پاکستان کے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے عزم کیا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں اور ملک پر آنے والے ہر مصیبت کا مقابلہ متحد ہو کر کریں گے۔ وکاڑا راؤ سکندر روڈ پیکراؤنڈ سٹی کے پاس موٹر سائیکل کے ٹریکٹر کے ساتھ ٹکر، موٹر سائیکل سوار بہن بھائی شدید زخمی۔ دونوں بہن بھائی اسکول جا رہے تھے کہ شدید دھند کی وجہ سے موٹر سائیکل ٹریکٹر سے ٹکر ہو گئی۔ زخمیوں کو ریسکیو 1122 کی مدد سے DHQ ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ چوبارہ حکومتی پالیسیوں اور زینفا کمپنی کے خلاف ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ رکھ چوبارہ کے رہائشی کسانوں کا حکومت کی طرف سے 650 ایکڑ رقبہ لیز پر دینے خلاف احتجاج میں سیاسی ورکر اور طلباء نے بھی کسانوں کا ساتھ دیا اور مظاہرین کا کہنا تھا کہ رکھ چوبارہ میں جانوروں کی چراگاہ کا 650 ایکڑ رقبہ لیز پر دینا غیر قانونی ہے۔ رکھوں کی زمین نہ ہی الاٹ کی جا سکتی ہے اور نہ ہی لیز پر دی جا سکتی ہے۔ زمین لیز پر دے کر کسانوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین کا اسلام آباد میں دھرنے دینے کا بھی اعلان۔ تھال دے رکھے کو تھال گریٹر کینال کے خطرہ ہے گرہو تھال دے رکھے کو اے سرمایہ دار مافیا سولر پاور پلانٹ دے نام دوتے خطرہ ہے۔ اے صرف اور صرف اس زمین کو ہتھیاون دے اٹکل ہے۔ ان دے علاوہ ایک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دنیا دکھائی کوئی ایسی ترقی دی مثال نہیں دیتا لوکل بندے کو بے روزگار کر کے نے بے دخل کر کے نے سرمایہ دار کی آباد کاری کی وجہ اسائیں دی مذمت کرنے ہیں۔ اے رکھوک جنگلات کا رکھوک ہے، انہیں دی لیز انہیں دی الاٹمنٹ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے اور اتھو دے مقامی بندے دی معیشت دا قتل ہے۔ اتھا لکھیں دی تعداد میں جانور چردن ہزاراں لوکاں دا روزگار وابستہ ہے۔ تساں یک جنبا قلم اتھوں دے تمام مقامی بندے دے حقوق کھس گنو اور کو اپنے گھر دے اندر تساں اوپرا کر دے وہ ایک کوئی ترقی نہیں ہوندی رہندی۔ اساں ترقی دی مذمت کرنے ہیں اور اس طرح دے تمام غیر قانونی الاٹمنٹ لیز دی سیاسی اور قانونی طور تے ہر فورم دوتے اسا جنگ لڑسوں، اسا اپنے تھال دے رکھیں دے ایک انچ دی حفاظت کریں۔ غوث پور انڈس ہائی وے مچھی بنڈو سٹاپ کے مقام پر موٹر سائیکل اور کار میں ٹکر سے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار خاتون اور الہاڈنو چاچڑ زخمیوں ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں الہاڈنو چاچڑ کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث لاڑکانہ منتقل کر دیا گیا۔